والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو چند لطائف سے نوازا ہے جن کی پوزیشن انسان کے سینے کے اندر ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر انسان اگر ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو تھوڑے عرصے میں اس کو ذکر کا ادراک ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ریڈیو ہوتا ہے تو اس کی میڈیم ویو کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر مختلف اسٹیشن کی ریسیپشن ہوتی ہے۔ ایک جگہ سوئی ٹکاؤ تو آپ کو مکہ مکرمہ کے ریڈیو سے قرات کی آواز آئے گی، تھوڑا آگے چلو تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملک کی آواز آ جائے، کسی اور ملک کی آواز آ جائے۔ بالکل اسی طرح ہمارے سینے میں 5 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے ریڈیو کی مانند اللہ کے ذکر کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے۔ اب ہم اس کو ریسیو کر سکتے ہیں اگر ہمیں اپنی سوئی کو اٹکانا آ جائے۔ ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ کچھ حالات ایسے تھے تو کسی نے کہا جی کہ بی بی سی کی خبریں سنیں، تو علماء ہی تھے سارے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ریڈیو کا۔ وہ کوئی سوئی کو ادھر لے جاتا، کوئی سوئی کو ادھر لے جاتا، وہ بھاگتی ہوئی چلی جاتی، اور 5 منٹ ان کے وہ اس میں ہی لگ گئے۔ قدرتاً ایک بندہ ایسا تھا کہ جو واقف تھا، کہتے جی لو میں لگا دیتا ہوں۔ اس نے ریڈیو ہاتھ میں پکڑ کے تھوڑا سا یوں کیا، وہ بولنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے اس وقت بھی اپنے دوستوں کو یہی بات سمجھائی، میں نے کہا دیکھو جس کی مشق تھی اس نے فوراً اپنی سوئی کو اس جگہ پر پہنچا لیا جہاں آواز آنی شروع ہو گئی۔ یہی سالک کام کرتا ہے کہ 5 لطائف ہیں، وہ مشق کے ذریعے ان جگہوں پر توجہ کی سوئی کو اٹکانا سمجھ لیتا ہے، تو جیسی ذرا توجہ کرتا ہے اس کو اللہ کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ عام آدمی چونکہ محنت نہیں کرتا، اس کو وہ ذکر کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ دل کا ذکر کرنا، ایک ہے پورے وجود کا ذکر کرنا۔ تو یہ عام لوگوں کے لیے بات ہے جی کہ دل ذکر کرتا ہے، سالکین کے لیے یہ نہیں ہے۔ سالکین کے لیے تو یہ ہے ہر جسم کا رواں رواں اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ سلطان الاذکار جو سبق ہے اس کی نشاندہی تو سر کے اوپر کرتے ہیں، لیکن اس میں پورا بدن انسان کا ذکر کرتا ہے۔ جب ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ سبق دیا تو اس وقت فرمایا کہ تم جسم کے جس عضو کی طرف توجہ کرو گے تمہیں ذکر سنائی دے گا، ہاں اپنے پوشیدہ اعضاء کی طرف دھیان نہ کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، منع فرما دیا۔ اور اس ذکر کا عجیب مزہ کہ آپ کو کبھی بازو جو ہے پھڑکتا محسوس ہوتا ہے، کبھی پیٹھ سے گوشت پھڑکتا محسوس ہوتا ہے، کبھی ران کا گوشت پھڑکتا محسوس ہوتا ہے، پورے جسم کے اوپر اس کے ذکر کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو گویا سالک کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا پورا وجود ذکر کرتا ہے، صرف قلب کی بات نہیں ہے، وہ تو ابتدا ہے، سمجھ گئے نا؟ قلب تو ابتدا ہے، یہ کہنا جی اس کا قلب ذکر کرتا ہے وہ تو وہی ابتدا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ پورا وجود ذکر کر رہا ہو، رواں رواں ذکر کر رہا ہو، بلکہ سالکین کو پھر تو
اللہ تعالیٰ ایسی نعمت دے دیتے ہیں، ایسی بصیرت دے دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو ذکر کرتے محسوس کرتے ہیں. ہوا ذکر کرتی محسوس ہوتی ہے، دیوار ذکر کرتی محسوس ہوتی ہے، درختوں کے پتے، جس چیز کی طرف دھیان دیتے ہیں وہی ذکر کرتے ہیں. حضرت خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ میں مٹی سے استنجا نہیں کر سکتا تھا. میں مٹی کا ڈھیلا ہاتھ میں اٹھاتا تو وہ ذکر کر رہا ہوتا، تو میں سوچ میں پڑتا کہ میں اس سے کیسے اپنی نجاست کو صاف کروں. تو کئی دن میں مٹی استعمال ہی نہ کر سکا. بالآخر اپنے شیخ کی خدمت میں آیا اور رو پڑا، حضرت میں تو مٹی استعمال کرنے والی نعمت سے محروم ہو گیا. کہتے ہیں یہ سن کے شیخ مسکرائے، اور ان کے مسکرانے میں ہی سلبی توجہ تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت مجھ سے دور فرمائی. ہمارے بزرگوں کو مٹی کے ڈھیلے ذکر کرتے محسوس ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ چیز سوچنا کہ جی اس طریقے میں دل ذکر کرے گا تو بہت ہی پرائمری کی بات ہے. پرائمری کا اسٹوڈنٹ دل ذکر کرے اس طریقے میں تو انسان کا وجود خود بھی ذکر کرتا ہے داخلی طور پر، اور خارجی طور پر اس کو ہر چیز کائنات کی ذکر کرتی سنائی دیتی ہے، تو ذکر کے باغوں میں رہتا ہے.